السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے اور خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم اور محفل میں پیش خدمت ہے قرآن مجید کے پارے 24 کا ترجمہ، تلخیص اور تفسیر، جس میں شامل ہیں سورۃ الزمر کے آخری رکوع، سورۃ المؤمن مکمل اور سورہ حامیم سجدہ کے ابتدائی 5 رکوع۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء۔ سامعین کرام، آج تراویح کے اندر آپ 24واں سپارہ کی تلاوت کی جائے گی اور اس کا ترجمہ بھی سنیں گے، اور اس سپارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا نصیحتیں کی، کیا پیغام دیا، وہ بھی آپ کو معلوم ہو۔ سورہ زمر کا پہلے پارے میں تذکرہ ہو چکا تھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا تھا کہ یہ قرآن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، یہ ایسا قرآن ہے بھی نازل ہوا اور اس میں کسی قسم کی کجی، خرابی، برائی، نقص کوئی چیز نہیں پائی جاتی، اور یہ قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا اس کو کرو، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رکو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اظلم، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جھوٹ چیز منسوب کرے، یا ایسی بات کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہی جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ کہا۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سچی بات کو جھٹلایا ہو، یعنی قرآن کی تکذیب کرے۔ اس سے بڑا مجرم اور گناہ گار اور اللہ کی سزاؤں کا مستحق کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر مشرکین سے اور کفار سے یہ پوچھو کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کرنے والے کون ذات ہے، تو وہ کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت وحدانیت کے ساتھ تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اس کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہیں؟ اگر نبی کا کام یہ ہے کہ جب بھی وہ دعوت دے تو بے لوث ہو کر دے، لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، اس سے نبی کی دعوت کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو کام اس کے ذمہ کیا گیا ہے اس کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو عذاب کا مستحق ہوا تو وہ ایسا عذاب ہوگا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی ہے وہ ایسی کتاب ہے جو حق ہے۔ اگر اس کتاب سے کسی نے رہبری حاصل کی تو یہ ہدایت اس کے لیے مفید ہوگی۔ اگر وہ کتاب جو ہے اس کے لیے ہدایت کا سامان نہ کر سکی بلکہ وہ گمراہ ہوا، تو پھر گمراہی اس کے مقدر میں ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت اور حیات بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیند کے اندر رکھی کہ جب انسان سوتا ہے تو گویا کہ وہ مر جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی روح ان کے اجسام کے اندر واپس نہیں آتی، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی روح کو دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ تو یہ یعنی نیند جو ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور عقل مند وہ ہے جو اس نیند سے موت کو یاد کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہچانے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری عظمت اور بڑائی کا اقرار کرنے والے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ شرکا اور شفاعہ بناتے ہیں، تو شفاعت کرنے کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو دے گا وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد سفارش کرے گی۔ بہت سے لوگ سفارش کریں گے، حفاظ، علماء، فضلاء، قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا۔ تو یہ سفارشیں اس وقت قبول کی جائیں گی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت دے دی جائے گی۔
اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ تمہارے معبودان باطل جو ہیں وہ تو خود سمجھتے بھی نہیں ہیں، عقل بھی نہیں ہے، ان کو کس طرح اجازت دی جائے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین جو ہیں ہمیں تو مانتے ہیں اور بڑا بھی مانتے ہیں، لیکن جب ہماری ذات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں، ملال ہوتا ہے دلوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر ایک قسم کی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب ان معبودان باطل کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر خوشیاں اور مسرتیں اور شادمانیاں جاگ پڑتی ہیں۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، غیب اور موجودہ کو جاننے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی جب اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں کی تخلیق کی، زمین کی تخلیق کی، غیب کو جانتا ہے، غیب کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، جو موجودہ اور کھلا ہوا اسے جانتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایسا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے درمیان صحیح طریقے سے فیصلہ فرمائے گا۔ اگر روئے زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر کوئی شخص عذاب سے بچنے کے لیے ان کو فدیے میں پیش کرے تو قیامت کے اندر اس کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق ہوتی ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، تو وہ ہم کو پکارتا ہے۔ جب ہم اس مشکل کو نعمت کے اندر بدل دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرے علم کے اندر میری کوشش و محنت کا ثمرہ ہے جو مجھے ملا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی آزمائش و جانچ ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ مصیبت بھی آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے راحت، اور وہ آئی، کھلا ہوا آیا تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ہر چیز دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ حکمت ہوتی ہے کہ بندوں کی آزمائش کی جائے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون شکر کرتا ہے۔ دوسری سورت سورہ مومن ہے جو مکے کے اندر نازل ہوئی اور اس کے اندر 85 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف کی عظمت و بڑائی کو بیان کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہوں کو بخشنے والے، توبہ کو قبول کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، لیکن شدید العقاب بھی ہیں، سخت ترین سزا دینے والے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کی قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا الہ الا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور تمام انسانوں کو لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم محیط ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمام اعمال کا حساب لے گا، اور تمام لوگوں کو ان کے اعمال کا ان کے عمل کے مطابق جواب دے گا، ثواب دے گا، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کس کا راج ہے؟ تو کہا جائے گا للہ الواحد القہار، تو اللہ تعالیٰ ہی جواب دیں گے اور کہیں گے کہ اکیلا اور زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس کا آج حکم ہے۔ آج کے دن ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، لیکن اس طرح کہ کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن نصف نہار سے پہلے تمام کائنات کا حساب کر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ثواب کو اختیار کرو، اور وہ راستہ اختیار کرو جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ثواب ملے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو مخلوقات ہیں ان میں سے انسان کو ایک سبق دیا اور فرمایا کہ دنیا کے اندر چل پھر کر دیکھو تو تم کو ملے گا اور پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر سابقہ جو قومیں تھیں وہ تم سے زیادہ طاقتور تھیں، تم سے زیادہ قوت والی تھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب جب آیا تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا، اور کوئی انہیں بچانے والا نہیں تھا، نہ معبودان باطل، نہ اس کے علاوہ کوئی شخص۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان امتوں کو اس لیے تباہ و برباد کیا تھا کہ جب ان کے پاس ان کے انبیاء معجزات لے کر آئے، کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، تو انہوں نے انبیاء کی بات کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی انکار کر دیا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کرنے لگے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو ان مشرکین اور کفار کی پکڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں انہ قوی شدید العقاب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی طاقتور ہے اور زبردست عذاب دینے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کے قصے کو آغاز فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، اپنے معجزات دے کر اور کھلی ہوئی سند دے کر بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ فرعون کے پاس اور حامان کے پاس اور قارون کے پاس اور قبطیوں کے پاس۔ ان تمام لوگوں نے کیا کہا؟ ساحر کذاب، کہ یہ تو جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کیا، بچیوں کو زندہ رکھا اور بنی اسرائیل کو دردناک عذاب پہنچائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ فرعون کی پکڑ کی، اور فرعون اپنی قوم کے ساتھ غرق ہوا اور تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے انبیاء کی تعلیمات کا جو انکار کرے گا اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مومن شخص کا تذکرہ فرماتے ہیں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا بلکہ قبطیوں میں سے تھا، اور فرعون کے دربار کے اندر بڑے رتبے والا تھا، لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر ایمان لے آیا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ اس نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ دیکھو موسیٰ اور ہارون کی یہ سازش ہے کہ یہ پورے ملک کے اوپر قبضہ کر کے تم کو نکالنے کی سازش کر رہے ہیں، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں حکمت اور دانائی اور عقل مندی یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو وہ مومن شخص جو تھا وہ فرعون کے بارے میں جانتا تھا کہ کس طرح کا جبار اور زبردست آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ کیا تم کسی ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے؟ پھر تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کھلی ہوئی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا، اور کہاں سے آیا؟ تمہارے پروردگار کے پاس سے۔ پھر اس شخص نے اس ایمان کی دعوت دینے کے بعد کہا کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو جھوٹا کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہوتا، تو یہ اپنے جھوٹ کے ساتھ مر جائے گا، اور اگر سچا ہے تو بعض وعیدیں اور وعدے اور دھمکیاں جو یہ دیتا ہے وہ ہو سکتا ہے سچ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی اس نصیحت کو بھی اس کی قوم نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹے اور ان لوگوں کو جو لحاظ اور خیال کرنے والے نہیں ہوتے ہدایت نہیں کرتا۔ پھر اس شخص نے فرمایا قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے میری قوم، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ آ گئی تو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ تو فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اسی دربار کا ایک شخص جو ہے اس کے مخالف کھڑا ہو گیا، تو وہ جو سازش اس نے رچی تھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو قتل کرنے کی وہ تو ختم ہو گئی، اور فرعون نے کہا کہ میں تو وہی بات سمجھتا ہوں جو میرے سمجھ میں آتی ہے، اور میں تم کو سیدھی رات بتلاتا ہوں۔ تو وہ شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آیا تھا، اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہارے اوپر اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جو سخت ترین دن ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور قبطیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو اور ان کے بعد بہت سی اقوام کو ہلاک کر دیا، اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کیا یہ بندوں کے اوپر ظلم و ستم نہیں تھا، بلکہ یہ بندے اپنی جانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ تو اس شخص نے قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہارے اوپر اس خطرناک دن سے ڈرنے والا ہوں جب تم قیامت کا دن ہوگا اور تم پیٹ پھیر کر بھاگنے والے ہوگے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا اور سیدھا راستہ بتلانے والا کوئی نہیں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ دیکھو
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کھلی ہوئی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے تھے، لیکن تم نے ان کی تکذیب کی، ان کے بارے میں شک کرتے رہے۔ جب تم ہلاک ہو گئے تو تم لوگوں نے کہا کہ اب حضرت یوسف کے بعد کوئی پیغمبر اور نبی نہیں آئے گا۔ پھر اس شخص نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، اس راہ پر چلو جو سیدھی راہ ہے، جو نیکی کا راستہ ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ تو ایک قسم کا سامان ہے، چند روزہ زندگی ہے، فنا ہو جائے گی، مرنے کے بعد اس کا وجود نہیں رہے گا، اور آخرت کی زندگی جو ہے یہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو دائمی زندگی کے لیے عمل کرے اور فانی اور باقی نہ رہنے والی زندگی سے فرار اختیار کرے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ جس شخص نے برائی کی اس برائی کا بدلہ اس کو اسی کے مثل ملے گا، اور جس شخص نے نیک کام کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے نیکی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور روزے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندے نے میرے لیے رکھا، اس کا اجر میں خاص طور سے دوں گا۔ تو 10 سے لے کر 700 تک جو نیکیوں کو بدلہ دیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے دیں گے، اور روزے کا بدلہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا۔ لیکن اگر کسی نے کوئی برائی کی تو اس کا ایک بدلہ ہوگا، جیسا کہ اس شخص نے بدلایا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم، میں تو تم کو نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھ کو اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منکر ہو جاؤں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگوں اور ایسا طریقہ اور راستہ اختیار کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ میں تم کو دعوت دیتا ہوں کس کی؟ عزیز الغفار کی، زبردست، طاقت والا، قوت والا اور گناہوں کا بخش کرنے والا۔ یہ اس شخص نے پورے اپنی قوم کو مخاطب کے کہا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب اس نصیحت کو بھی فرعون اور اس کی قوم نے قبول نہیں کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون کے معجزات کو قبول نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی زندگی میں جو پکڑ اور جو معمولی سرزنشیں کی گئیں ان سے بھی نصیحت حاصل نہیں کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس شخص کو تو بچا لیا، فرعون اور اس کی پوری طاقتیں اس کو بھی نقصان نہیں پہنچ سکی، لیکن ہم نے فرعون کو ہلاک کر دیا، اس کی قوم کو ہلاک کر دیا، اور صبح شام ان کے اوپر دوزخ کی آگ دہکتی ہوئی پیش کی جاتی ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو کہا جائے گا کہ آل فرعون اور فرعون تم سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد فرماتے ہیں، ہم اپنے ان مومنین کی مدد فرماتے ہیں جو نبیوں کی تعلیمات کے اوپر ایمان لائے، اور نبیوں کی تعلیمات کے اوپر اس طرح ایمان لائے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا انبیاء کے ذریعے اس کے اوپر عمل کیا، اور جس چیز سے انہوں نے روکے۔ تو ہم ان کو دنیاوی زندگی کے اندر بھی عیش و آرام دیتے ہیں، اور جب تمام لوگ کے سامنے گواہ پیش کیے جائیں گے اس وقت بھی ان کے لیے یہ ایمان منفعت بخش ہوگا اور نفع دینے والا ہوگا۔ اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن ظالمین کو ان کے بہانے، ان کی معذرتیں کسی طرح کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہوں گی، ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پھٹکار ہوگی اور ان کے لیے برا گھر یعنی دوزخ ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو راہ دکھلائی اور بنی اسرائیل کے اوپر تورات نازل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اور یہ تسبیح صبح شام بیان کرو، صبح شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کی طالب ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب کے اندر توبہ کرو۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کے اندر بیعت و مباحثہ کرتے ہیں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بینا ہے اور ایک نابینا، ایک ایمان والا ہے اور ایک کافر ہے۔ جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔
ایک آدمی اچھے کام کرنے والا ہے اور ایک آدمی برے کام کرنے والا ہے، تو اچھے کام کرنے والا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ برا ہے، اور برے کام کرنے والوں کو کوئی بھی عقل مند آدمی اچھا نہیں کہہ سکتا۔ تو کیا تم تھوڑی سی بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ یہ سو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے پاس عقل و خرد تھوڑی سی بھی ہو وہ ان کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت یقینی ہے، حقیقی ہے اور آنے والی ہے، جس کے اندر کسی شک اور شبہ اور دھوکے کا گمان نہیں ہو سکتا، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام نے کہا اور دعوت دی اور کہا کہ ہماری دعوت کو قبول کرو، لیکن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں قسم کی نعمتیں انسان کو اپنے جسم کے اندر اور کائنات کے اندر عطا فرمائی، لیکن وہ اکثر لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے۔ ان نعمتوں کو عطا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، تمہارا خالق ہے۔ خالق کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنے کے، اور رب کے معنی ہوتے ہیں پیدا کر کے چھوڑ دینا نہیں، بلکہ ان کی پرورش و نگہداشت کرنا مرتے دم تک۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں، آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں اپنے انبیاء سے اور قرآنی تعلیمات کے اوپر ایمان نہیں لاتے، انبیاء کے معجزات جیسے قرآن قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَنَّ یُصْرَفُونَ، کہ کہاں پھرتے جا رہے ہیں یہ لوگ، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں، وہ جان لیں کہ ان کی گردنوں کو اندر بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، زنجیروں سے ان کو جکڑ دیا جائے گا اور ان کو سخت ترین عذاب جہنم کو دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا، ان انبیاء کرام کے تذکرے آپ کے لیے بیان کیے قرآن شریف کے اندر۔ بہت سے انبیاء ایسے گزرے جن کے تذکروں کو ہم نے بیان نہیں کیا۔ اب اگر آپ سے آپ کی قوم والے معجزات طلب کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھلاتا ہے، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا تابع دار ہوں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حامیم سجدہ ہے جو مکہ شریف میں نازل ہوئی، اس کے اندر بھی 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح بیان فرمایا کہ یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اس ذات گرامی کی طرف سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بڑی نعمتیں عطا کرنے والا اور چھوٹی نعمتیں عطا کرنے والا۔ یہ کتاب کریم اور عظیم ایسی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر جو نشانیاں ہیں، جو آیتیں ہیں، ان کو جدا جدا بیان کر دیا۔ یہ عربی زبان کے اندر ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھ رکھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو بشیر اور نذیر بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنایا۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو اگر آپ نے اپنی دعوت کا کام کر لیا تو اب اگر لوگ سنیں اور نہ سنیں اس سے آپ کو کوئی سرکار نہیں ہے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہیں، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیے ہوئے کام کو، اس کی امانت کو صحیح طریقے سے ادا کر دیا۔ اب وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کے لیے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثواب مقرر کیا ہے، یہ ثواب دائمی ہوگا، ابدی ہوگا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن مجید کے پارے 24 کا ترجمہ، تلخیص اور تفسیر قرآن۔ اللہ مجھ کو اور تمام ناظرین کو قرآن مجید کے تقاضوں پر عمل کرنے اور جو کچھ سنا گیا ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج کی شب ہمارا پروگرام حرم مکی شریف زادہ اللہ شرفاً و کرامتاً سے لائیو ٹیلی کاسٹ نماز عشاء اور نماز تراویح۔ تو دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔